کوٹا پنڈ قصر عباس اس ٹائم مولا کے نوکر بیٹھے ہیں. ان کی مولا کے لیے نوکری کافی پرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں نسل در نسل. قصر عباس مولا کے نوکر کو کیا پیغام دیتے ہیں آج کے دن کے توسط سے؟ کیا پیغام جا گیا ہے کربلا کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے لیے، ساروں کے لیے یکجہتی، پیار محبت کا پیغام؟ اس پیغام کو کس طرح یہ نوکر بیان کرتے ہیں؟ آپ ان سے ہی ان کی زبانی پوچھیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں جی کیا پیغام مولا حسین جو وہ سب کے ہیں، تمام کسی مذہب کے نہیں ہیں، وہ انسانیت کے مولا حسین ہے. محبت ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے. جو درس دیا ہے مولا حسین نے اس مشن پہ ہم سب کو چلنا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ سنی وہابی سارے میں دیکھ رہا ہوں، سارے نیاز میں شامل ہے، آپ کے ساتھ شامل ہے. یہ پیار محبت، ایسے پیار محبت پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ پیغام شک ہونا چاہیے. یہ درس ہے مولا حسین کا. ہم بتاتے ہیں کہ مولا حسین ہمارے شیعوں کے نہیں ہیں، سب کے ہیں. واہ کیا بات کی جی. آل نبی کا پیغام بھی یہی تھا، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. جی آپ کیا کہتے ہیں جناب محترم؟ جی ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں جو آپ یہاں پر آئے اور ہماری بات آگے میڈیا تک پہنچا رہے ہیں. دو باتیں کروں گا کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے. ہائے ہائے کیا بات. تو بات یہ ہے کہ وہ سب کا ہے اور انہوں نے درس یہی دیا. آپ دیکھ لیں کربلا کے میدان میں، واقعہ کربلا میں آپ دیکھیں جون ہے، عیسائی ہے، ٹھیک ہے، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی مولا نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیے ہیں توحید کو بچانے کے لیے. اب یہاں پر المیہ یہ ہیں، میں دو باتیں کہوں گا، ناراضگی سے پاک ہونی چاہیے کہ کوئی میلاد کا لنگر نہیں کھا رہا اور کوئی مولا حسین کی نیاز نہیں کھا رہا اور حرام لقمہ مسلمان سب کھا رہے ہیں. کیا بڑی بات، جو کہ یہ المیہ ہے ہمارے مسلمانوں، بڑی بات، خصوصاً پاکستان کا جو مسلمان کنٹری. بڑی بات. تمہارا میسیج یہی ہے کہ مولا حسین کو فکر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو اس میں سے انسانیت ملے گی اور کچھ نہیں، پیار اور محبت ہی ملے گی. یہ جو انتشار والی باتیں کرتے ہیں، فرقے کو بانٹ دیا ہے، پورے سارے مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، ان کو کیا پیغام ہے، ان کو کیا وارننگ ہے؟ ان کو خبردار ہونا چاہیے. اب جی خبردار ہونا چاہیے اور حکومت کو بھی ساتھ دینا چاہیے تھوڑا سا، کہ سب کو یکجہتی کے ساتھ سب کو آپس میں ملا کر رکھیں. سنی شیعہ بھائی ہیں شروع سے ہی، تو انشاءاللہ آگے بھی اب یہ پیار محبت اور اثار پھیلنا چاہیے. لیکن یہ اسی طریقے سے آگے جائے گا کہ مولا حسین علیہ السلام کی آپ مجلس میں آئیں، اس میں سے آپ کو ہر قسم کا درس ملے گا اور اچھائی ہی ملے گی انسانیت کے لیے. بہت شکریہ. یہ جی کوئی دشمنداری والی بات نہیں ہے، سب ایک محبت اور پیار والی بات کر گئے، بڑا اچھا پیغام دے گئے. ہاں جی آپ کیا کہیں گے جی محترم؟ احسن صاحب اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو ماشاءاللہ یہ آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں سارا، لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ مولا حسین علیہ السلام کون سی ہستی ہیں، آل محمد کون ہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سرکار کے فرمان ہیں، سرکار محمد مصطفیٰ کے فرمان ہیں کہ حسین و منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں آپ کو بتا سکتا. بڑی پیاری باتیں کر گئے جی. یہ جو آل نبی ہے قربانی کس لیے دی گئی ہے؟ دین کے خاطر، اس لیے کہ تم ایک ہو جاؤ، اس دین کے سائے تلے ایک ہو جاؤ. اب ایک ہو جاؤ جی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مولا اس کربلا کے صدقے ہم سب میں اتفاق، بھائی چارہ، پیار محبت قائم رکھے. اسی کوٹا پنڈ میں جو مجلس ہو رہی ہے 45 سال 50 سال پرانی قدیمی، ایک بزرگ ہے ہمارے، اس تمام تر پرانے مولا کے نوکر، ان کا بھی پیغام ہے، آپ سنیے، خاص پیغام ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عرصہ دراز 70 سال سے یہاں رہ رہے ہیں کوٹا پنڈ میں اور ہم بھائی چارے سے رہ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اور ہم سلوک اتفاق سے ساری زندگی ہم نے بسر کی ہے اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم سب مسلمان مل جل کے رہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے صدقے میں یہ پاکستان بنا ہے اور اس میں بھائی چارے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ اس ملک میں اپنے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفقا اور ان کی اولاد اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں
वो इंशाल्लाह ताला रायगा नहीं गई और ना ही जाएंगी। और हज़रत जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर के सदक़े में हम सब मुसलमानों को एक रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आमीन। बहुत प्यारा पैगाम जी, वही पैगाम यहाँ पे मैंने खूबसूरती देखी, एक चीज़ देखी है, सुन्नी शिया वहाबी सब 40 साल 50 साल 45 साल सब एक मजलिस, एक ही जगह नियाज खाते हैं, एक ही जगह नियाज में शामिल होते हैं, प्यार मोहब्बत, कोई झगड़ा नहीं। इसी तरह पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया को ये पैगाम है। ये नवाज़िश अली हैं जी, ये मैं इनको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हर जगह पे नज़र आते हैं। नवाज़िश अली भाई, इस दिन के तवस्सुत से करबला के इस वाक़े के बाद मुसलमानों को क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, क्या देना चाहेंगे आप? फ़िरक़े वारियत और इस सब चीज़ों को छोड़ें, एक मुसलमान को, एक मोमिन को क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करते हैं जनाब सैयदा के हुजूर आज के दिन की। उसके बाद रोज़े अशूरा एक ऐसा दिन है जो एक बज़ाते खुद एक यौम यकजहती है, जिसमें शिया, सुन्नी, वहाबी, इवन दैट क्रिश्चन, हर बंदा इमाम हुसैन के लिए बाहर निकला हुआ है। ये देखें, लोग अपना आराम छोड़ के रोडों पे निकले हुए सिर्फ इमाम हुसैन के लिए। तो पैगाम यही है कि हुसैनियत जो है ना, वो इंसानियत है। आप किसी मजहब से हो, किसी फ़िरके से हो, सबसे पहले आपको इंसानियत को फ़रोग देना है। अगर इंसानियत नहीं है तो हमारा गिरिया उजारी, हमारा रात को जागना, हमारे नज़र व न्याज, ये सारा कुछ भी नहीं है अगर इंसानियत नहीं है। सबसे पहले मोहब्बत, इंसानियत। इमाम हुसैन ने करबला में मोहब्बत का दर्ज दिया, क़ुव्वत का दर्ज दिया कि एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, शरीयत का दर्ज दिया कि जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा होना चाहिए। और पैगाम यही है कि कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। वो एक शेर है ना कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, तुम्हारे बाद मगर ज़ालिमों का डर नहीं रहा। तो पैगाम यही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ बोलना चाहिए। इमाम हुसैन का दर्स मोहब्बत है, भाईचारा है, इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। अमन के साथ इन अयाम को अमन के साथ मनाना चाहिए और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। जो गरीब तबका है, जहाँ तक न्याज़ इमाम नहीं पहुँच रही वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। लोगों का एहसास करना चाहिए, उनके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ंड रेजिंग करके उनको कुछ अतियात दें और यही हुसैनियत है जी। जहाँ पे मामला आता है मुसलमान पे, पूरे पाकिस्तान के, जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान पर, वहाँ शिया सुन्नी नहीं होता, वहाँ पे सारे एक होते हैं। हमेशा बहुत प्यारी बात कर गए हैं, जहाँ पे हक़ और बातिल आपको दुनिया में हर वक्त, हर टाइम, हर सतह पे नज़र आएगा। हक़ और बातिल जहाँ नज़र आए, हक़ का साथ दो, बातिल पे लानत होती है। चाहे आपकी बात, और चाहे बातिल बहुत ज़्यादा तादाद में हो, हक़ जो है वो 72 थे लेकिन बातिल 9 लाख लश्कर था। ये 72 थे जी, 313 भी थे। हक़ हमेशा फतह हुई, हक़ की हमेशा फतह हुई। बातिल अपने तादाद से ना डराए, नहीं डरता, मोमिन नहीं डरता, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। बहुत प्यारी बात कर गए जी। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। सलाम या हुसैन।